چنانچہ کٹک کے مناظرے میں قادری صاحب نے ایک تفسیر کا حوالہ دیا، اور جب میں نے مواخذہ کیا کہ اس تفسیر کا جو مصنف ہے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، اس کو ثابت کیجیے کہ وہ سنی العقیدہ ہے، یہ تو رافضی ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق لکھ رہا ہے اور آپ اسی عقیدے کو اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، تو آپ اعلان کر دیجئے کہ ہم رافضی ہیں۔ تو ہاتھ کے طوطے اڑ گئے اور مستقل 3 دن کا ان کو موقع ملا، لیکن یہ الزام انہیں اٹھا نہیں سکے سر سے۔ وہ تو دیکھنے کا وقت ہوتا ہے جب ان پر قیامت ٹوٹتی ہے۔ یہ ملک میں بیچارے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں، جب سے ان کو میں نے للکارا ہے تو ہوا خارج ہو گئی ہے غبارے کی، بلی تھیلے سے باہر ہو گئی۔ بڑا دھوس جمائے پھرتے تھے کہ مولانا تھانوی نے ایسا لکھ دیا ہے اور مولانا نانوتوی نے ایسا لکھ دیا ہے، حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، لیکن اس بہانے سے کچھ جاہلوں کو بہکائے رہتے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ غلطیاں ہیں، عبارتوں میں یہ کمی ہے، اور ایسے ایسے جرائم انہوں نے کیے ہیں، اور توہین رسالت کا جرم پر عائد ہوتا ہے، اور فلاں بات کی غلطی اور فلاں چیز کی غلطی۔ لیکن جب ہم نے ان کے گھر میں گھس کر ان کے چہرے کے سامنے انہی کا خود ساختہ آئینہ رکھ دیا کہ آپ ذرا دیکھ لیجئے کتنے خوبصورت واقع ہوئے ہیں، تو اب بیچاروں کی بولتی بند ہے۔ اب وہی ایک ہی پیترا ان کے پاس ہے، آپ کوئی بات بھی کہیے اور اس کا سیدھا ایک جواب یہ ہے کہ کافر۔ خدا جانے ان سے کون ایمان کی سند مانگتا ہے۔ یہ بیچارے اس لائق بھی ہیں کہ کسی کو ایمان کی سند دے سکے۔ خدا کی قسم پوری عمر میں کبھی کسی غیر مسلم کو مسلمان بنایا انہوں نے؟ یہ عمر بھر ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان کو کافر بناتے رہے، کسی کافر کو مسلمان کبھی بنائے نہیں۔ ایمان ہے ہی نہیں ان کے پاس تو وہ دیں گے کہاں سے؟ ہر جس دکاندار کے پاس جو سامان ہوگا وہی نہ ملے گا۔ اب پان کی گمٹی پر آپ کھڑے ہیں، پان دکان پر کہتا ہے ایک ٹھو موٹر سائیکل کس دیجئے، تو صبح سے شام تک آپ کہتے رہیے، وہ تھوڑی موٹر سائیکل دے گا آپ کو، اس کے پاس ہے کہاں کے دے گا؟ تو ایمان تو خود ان کے گھر میں ہے نہیں، تو یہ کسی اور کو ایمان کیا سکھائیں گے؟ ایمان سیکھنے سکھانے والا کام تو ہم لوگ کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت دیکھیے کہاں کہاں کفرستان میں جاتی ہے، ایشیا والے یورپ گئے، عیسائی یہودی ملک میں گئے، جہنمیوں کی آبادی میں گئے۔ یہ ایمان والوں کا قافلہ تھا، دوسروں کو بھی ایمان دیا انہوں نے۔ یہ بھی کہیں جا کر غیر مسلم کو مسلمان بناتے ہیں، کوئی تاریخ ہے ان کے پاس؟ ایک برائے نام ایک بھی اگر نمونتاً پیش کر دیتے تو ہم سمجھتے کہ یہ قافلہ بھی کسی کام میں لگا ہوا ہے، لیکن ان کی ساری قوت اور ساری توانائی اور سارا زور صرف اس پر ہے کہ فلاں کو ہم کافر ثابت کر دیں گے۔ اور اب تو اس میں بھی اتنی رسوائی ہو گئی ہے کہ یہ حربہ بھی کبھی چلا کرتا تھا مارکیٹ میں، اب تو یہ ریجیکٹ مال ہے، اب جان بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے موضوع پر تاکہ لوگ سوچیں نہیں۔ اب نئی نئی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، ان کے گھر کی غلاظتیں جو چوراہے پر رکھی جا رہی ہیں، تو اب اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور کوئی حربہ نہیں بچ گیا، کافر کافر۔ تو صبح سے شام تک رٹتے رہو کافر کافر، تم کافر ہو ہی گئے ہو تو سب کو اپنے آئینے میں دیکھ رہے ہو۔ اب یہ کہنے سے تھوڑی کام چلے گا کہ مولانا تھانوی کافر ہیں اور مولانا نانوتوی کافر ہیں اور مولانا گنگوہی کافر ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایسا لکھا۔ ارے انہوں نے کیا لکھا ہے اور کیا اس کا مطلب ہے، وہ تو اب دنیا کے سامنے علم نشرہ ہو چکا ہے، وہ تو آفتاب نصف النہار سے زیادہ روشن ہے۔ آپ چمگادڑ کی طرح آنکھ بند کیے رہیے، اس سے آفتاب تھوڑی دھندلا ہو جائے گا۔ آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ سے ہم ان کے ایمان کی سند مانگے کہ ذرا آپ بھی مسلمان مان لیجئے؟ خدا کی قسم ہم کہتے ہیں کہ آپ صبح سے شام تک نہیں، قیامت تک کافر ہی کہتے رہیے۔ اس کافر کہنے سے ان کا کچھ بگڑنے کا
کہ تمہارا حشر کیا ہوگا، اور آج دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو. کون تمہارے سوا ہے کہ جو انہیں کافر مانتا ہو؟ اپنے بریلوی طبقے، رضا خانی طبقے کے علاوہ کسی اور سے بھی کہہ دو اور ثابت کرا دو کہ ہاں وہ پڑھا لکھا مسلمان، وہ پڑھے لکھے لوگ ان کتابوں کو دیکھ کر اس میں گستاخی محسوس کرتے ہیں، توہین محسوس کرتے ہیں، اس میں وہ عقیدہ محسوس کرتے ہیں جو تم ان کے سر تھوپ رہے ہو. اسی لیے صرف دیوبندی کافر نہیں ہے، تمہارے نزدیک تمہارے سوا سب کافر ہیں. بولو ندوی کو مسلمان مانتے ہو؟ کہ نہیں صاحب وہ بھی کافر ہے. اچھا علی گڑھ ہی کہ وہ بھی کافر ہے، وہ تو ڈبل کافر ہے. اچھا پھلواروی کہ نہیں وہ بھی کافر ہے. کیا جرم کیا اس نے؟ جرم یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت جو بات کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کی کتاب میں ہے، تو پھلواری کے علماء نے علماء دیوبند کی کتاب دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہ نہیں صاحب یہ بات تو ان کی کتاب میں ہے نہیں، یہ تو ان کے گھر کی بات ہے، یہ اپنی بات زبردستی اس میں گھسیڑ رہے ہیں، لکھنے والے نے تو یہ بات لکھی نہیں ہے، لہذا اس پر کفر عائد نہیں ہوتا ہے. تب کہنے لگے تو تم بھی گلابی ہو. تو سب تو گلابی ہیں، کچھ وہابی ہیں، آپ کیا ہیں؟ پوری دنیا میں نکو بنے ہوئے ہیں، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہیں کون کہ آپ سے ایمان کی سند مانگی جائے؟ پھر خواہ مخواہ کیوں الجھتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں مانتے؟ مت مانو. تم تو اب اس پوزیشن میں ہو کہ تم اپنے ایمان کو ثابت کرو. ہمارا ایمان تو ساری دنیا مان رہی ہے. یہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے والے چبدی اور چبدی کے شوربا یہ ہے کہاں اس پوزیشن میں کہ ان سے ہم اپنے ایمان کی شہادت دلوائے؟ اس کی ہمیں قطعاً احتیاط نہیں ہے. خدا کرے تم پوری عمر کافر ہی کہتے مر جاؤ اور پھر کافر کہتے کہتے خود کافروں کے قافلے میں شریک ہو جاؤ. ایسا مسلمان پوری دنیا اسلام کا پڑھا لکھا طبقہ جسے مسلمان مانتا ہے، جن کی تصنیفات میں کہیں کوئی غلط عقیدگی نہیں، بد عقیدگی نہیں دیکھتا ہے، کوئی گمراہی اور کجروی نہیں دیکھتا ہے، سارے دنیا کا مسلمان کہتا ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، ہمارا بھی یہی مسلک ہے، یہی قرآن حدیث میں ہے. اب بتائیے آپ اس کے متعلق کہتے ہیں صاحب ہم تو نہیں مانیں گے، تو آپ کے نہ ماننے سے ہوتا کیا ہے؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ اس موضوع کو لپیٹیے، اب آپ اس کی آپ تسبیح گھر میں پڑھتے رہیے اگر کوئی ثواب کا کام ہے. اب ذرا آپ اپنی کتابوں کو دیکھیے الٹ کر اور اپنے مولویوں کی خیر منائیے. آپ میں بھی اگر دم ہے تو جس طرح ساری دنیا اسلام سے ہم نے شہادت دلوا دی کہ جو کچھ ہماری کتاب میں ہے وہ سب کے نزدیک قابل تسلیم ہے، تو اگر آپ میں بھی دم ہے تو آپ بھی ذرا ان عقیدوں کو دوسروں سے منوا کر دکھوا دیں اور دوسروں سے شہادت دلوا دیں، اور کوئی بھی غیر دیوبندی عالم پڑھا لکھا یہ یقین کر لے اور بتا دے کہ ہاں بہار شریعت میں الملفوظ میں فتاوی افریقہ میں یہ جو عقیدہ لکھا ہوا ہے یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی حدیث و قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے. کسی تیسرے سے اگر شہادت دلوا دیں آپ تو ہم جانیں کہ ہاں آپ میں بھی کچھ دم ہے اور آپ بھی کچھ رکھتے ہیں اپنے پاس. لیکن یہ راستہ تو آپ اپنا نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وادی پرخار ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کھوٹا مال ہے. کون دنیا میں ایسا اندھا ہوگا جو اس کو کھرا بتائے گا؟ تو اب اس مصیبت سے نکلنے کے لیے انہوں نے 2 راستہ اپنایا. سب تو کوٹری میں بیٹھ گئے، روپوش ہو گئے. اب سامنے کنے کر دیا ہے ایسے غلیظ طبیعت کے اور ایسے بے علم لبقے کو کہ جس سے الجھنا بھی ہم جیسوں کے بس کا کام نہیں ہے، جن کی زبان، جن کا معیار اتنا گھٹیا ہے کہ وہ بیچارے اتنے علم سے یتیم ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اسے بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں. سوچئے اس سے انہوں نے سمجھا کہ اپنے لوگوں کو مطمئن کر لیں گے کہ لوگ ہمارے سمجھیں گے دیکھیے جواب ہو گیا.
اور ہم بنے رہیں گے علامہ کہ دیکھیے ہمارے بچوں نے جواب دے دیا، ہماری ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن آپ یقین جانیے بچے کیا ہے، یہ جتنے بڑے ہیں ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اس گتھی کو سلجھائیں اور اس اعتراض کو اپنی گردن سے اٹھائیں۔ اور پھر میں اسے دوبارہ پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے فلاں فلاں کتابوں کے تصریح کے مطابق اور فلاں فلاں اکابر علماء کی تصریحات کے مطابق آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے میل نہیں کھاتا ہے۔ جس طرح ہم نے اس کی تقلید کے لیے حوالے فراہم کر دیے، کئی علماء اہل سنت والجماعت کے حوالے، کئی اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی عبارتیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے احادیث اور آیات کو پیش کیا کہ یہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے علماء بتا رہے ہیں، جو اور کتابوں میں لکھا ہے، اس کے پیچھے دلائل یہ ہیں، یہ حدیث دلیل ہے، یہ قرآن کی آیت دلیل ہے، تاکہ آپ کو یہ شبہ نہ ہو کہ جس آیت کو میں نے پڑھا، جس روایت کو میں نے پیش کیا، اس سے کوئی اپنا خود ساختہ مطلب نکال لیا ہے۔ نہیں، اس کا وہی مطلب دوسرے لوگوں نے سمجھا، اس لیے دوسروں کی تحریر کو پیش کیا اور اس کے دلائل میں آیات اور احادیث کو پیش کیا۔ اگر آپ بھی اسی پوزیشن میں ہیں تو پہلے آپ بہار شریعت کی عبارت کے مفہوم کو ادا کرنے والی کوئی عبارت پیش کیجئے اہل سنت والجماعت کی مستند کتابوں سے، کسی محقق عالم سے، علم کلام کی کسی کتاب سے، علم عقائد کی کسی کتاب سے، کسی مستند تفسیر سے، کسی مستند محدث کی عبارت سے، کسی حنفی عالم کی تصریح سے۔ اب اس کے بعد اس کے دلائل کیا ہیں وہ آپ پیش کیجئے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ آپ فریب نہیں دے رہے، پڑھتے ہیں آیت، دکھاتے ہیں بخاری، اور اس میں وہ بہار شریعت والی چیز نہیں ہے، یہ تو آؤٹ آف شریعت ہے۔ یہ بہار شریعت کی بات بخاری میں ملے گی کہاں سے؟ قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتی ہے۔ تو وہ تین باتیں جو میں نے رکھی تھیں عقائد سے متعلق، ان تین باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے آپ، اور وہ میں نے بطور نمونہ رکھی تھی۔ اسی طریقے سے مسائل اور فتاوی کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بھی ان کے ہاں کا خامیاں ہیں اور پہاڑ سے بڑی بڑی غلطیاں ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ میرے اعلی حضرت بالکل معصوم تھے، انبیاء سے بھی بڑھے ہوئے تھے۔ وہ بتایا تھا میں نے، بہار شریعت میں لکھا ہے انہوں نے کہ انبیاء سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام۔ تو انبیاء سے لغزشیں واقع ہوئیں، اس کا ذکر حرام ہے۔ اب وہ لغزشیں کون ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں، ہم کو تو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہاں پابندی ہے حرام، تو ہم نے مان لیا کہ چلو لغزشیں واقع ہوئی ہیں انبیاء سے، لیکن ان کا ذکر چرچا حرام، لہذا اب اس کا ہم چرچا نہیں کرتے۔ بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ لغزشیں واقع ہوئیں۔ اب اعلی حضرت کی کرامات کو دیکھ لیجئے، کرامت نامہ، کرامات اعلی حضرت، مصنفہ اقبال احمد رضوی، صفحہ نمبر 14۔ اعلی حضرت کے کمالات کا تذکرہ کرتے کرتے، ان کی بزرگی ولایت کا ذکر کرتے کرتے اتنا اونچا اٹھایا کہ لکھتے ہیں کہ کبھی کوئی غیر فصیح اور غلط لفظ بچپن میں بھی زبان پر نہیں آیا، اور جسم و جان، قلب و زبان کے مالک رب تبارک و تعالی نے ہر لفظ سے محفوظ رکھا۔ تو اعلی حضرت کو تو اللہ نے ہر لفظ سے محفوظ رکھا، اور انبیاء سے لفظیں واقع ہوئی۔ تو الفاظ میں تو آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن نبی سے آگے بڑھایا نہیں بڑھایا۔ انبیاء سے لفظیں واقع ہوئی معصوم ہونے کے باوجود، تو عصمت کے باوجود لفظش ہو سکتی ہے، تو جس سے لفظش نہ ہو وہ عصمت سے اوپر کوئی چیز اس کے پاس ہوگی نا، الوہیت ہی ہوگی۔ تو سیدھے سیدھے کہہ دیا ہوتا کہ اعلی حضرت خدا ہیں اور باقی سب انبیاء ہیں۔
سیدھی بات نہ کہہ کر کے ذرا گھما کر انہوں نے کہا. آج تک اس کی صفائی نہیں دے سکے کہ ایسا کیوں ہو گیا کہ انبیاء سے لغزشیں واقع ہوئی اور اعلی حضرت سے لغزش تک نہیں واقع ہوئی. یہ تعریف اور اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا خان صاحب کو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے. ان سے لغزش نہیں، ان سے ہمالیہ پہاڑ سے بڑی بڑی فاحش غلطیاں ہوئی ہیں. اور اس کے ثبوت میں نے کچھ مسائل پیش کیے تھے کہ یہ غلطی ان سے ہوئی، یہ غلطی ہوئی. اس سے میرا منشا صرف یہ تھا کہ جتنا آپ ان کو بڑھاتے ہیں آپ بھی ان کی اوقات کو سمجھیے کہ ان کا صحیح مقام کیا ہے. ان کے فتاوے اعتبار کے لائق نہیں ہیں، ان کی تحریروں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ اٹھ پٹانگ بولتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کا کہیں اتا پتہ نہیں ہوتا ہے.